بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مکئی کو ابال کر آہستہ آہستہ چبا کر کھانے سے چبڑے کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور معدے کو یہ پیغام ملتا ہے کہ خوراک مکمل طور پر چبائی جا رہی ہے، جس سے بدہضمی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ناشتے میں سبزی شامل کرنے سے دن کے آغاز میں ہی جسم کو فائبر مل جاتا ہے، جو پورے دن شوگر اور بھوک کو متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ سیب کو نمک یا مسالہ لگائے بغیر کھانے سے اس کی قدرتی صفائی کرنے والی خاصیت برقرار رہتی ہے، جو آنتوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ کیلا اگر شدید بھوک کے وقت کھایا جائے تو یہ حد سے زیادہ کھانے سے بچاتا ہے اور معدے پر اچانک بوجھ بھی نہیں پڑنے دیتا۔ گاجر کو رات کے وقت کھانے میں شامل کرنے سے آنتوں کی حرکت بہتر رہتی ہے اور صبح کے وقت پیٹ صاف ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ ناظرین، ٹماٹر کو کچی حالت میں زیادہ اور پکی حالت میں کم مقدار میں استعمال کرنا جسم کے لیے بہترین توازن پیدا کر سکتا ہے۔ پالک کو مختلف سبزیوں کے ساتھ ملا کر پکانے سے اس کی ذائقے کے ساتھ غذائیت بھی متوازن رہ سکتی ہے۔ ناظرین، کھیرا دوپہر کے وقت کھانے سے گرمی کے باعث ہونے والی بے چینی اور سر درد میں ہمیشہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ لیموں کی چند بوندیں کھانے پر نچوڑنے سے نمک کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، جس سے بلڈ پریشر پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ دہی کو شام کے وقت استعمال کرنے سے آنتوں کو رات بھر سکون ملتا ہے اور گیس بننے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ آلو کو مکئی کے سلاد میں ملا کر کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، توانائی دیر تک ملتی رہتی ہے اور جلد نرم رہتی ہے۔ ناظرین، پالک کو مکئی کے ابلے دانوں کے ساتھ کھا لینے سے خون تیزی سے بڑھ جاتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بال بھی گھنے ہو جاتے ہیں۔ بند گوبھی کو مکئی کے سلاد میں ملا کر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، جلد صاف رہتی ہے اور اس کے استعمال سے کینسر سے بچاؤ بھی ہوتا ہے۔ کھیرے کو مکئی کے ابلے ہوئے دانوں کے ساتھ کھانے سے جسم ہائیڈریٹ رہتا ہے، گرمی کم ہوتی ہے اور جلد چمکتی ہے۔ شملہ مرچ کو مکئی کے سلاد میں ملا کر کھانے سے آنکھیں تیز رہتی ہیں، جلد جوان رہتی ہے اور میٹابولزم تیز رہتا ہے۔ لوکی کو مکئی کے ابلے ہوئے دانوں کے ساتھ کھانے سے گردے صاف رہتے ہیں، نیند اچھی آتی ہے اور گرمی کم رہتی ہے۔ بھنڈی کو مکئی کے سلاد میں ملا کر کھانے سے جوڑوں کو لچک ملتی ہے، آنکھیں تیز رہتی ہیں اور جلد نرم رہتی ہے۔ مٹر کو مکئی کے ابلے ہوئے دانوں کے ساتھ کھانے سے پروٹین ملتی ہے، جلد صاف رہتی ہے اور توانائی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ادرک کو مکئی کے سلاد میں چھڑک کر کھانے سے ہاضمہ تیز رہتا ہے، سردی سے بچاؤ ہوتا ہے اور ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔ لیموں کو مکئی کے ابلے دانوں پر نچوڑ کر کھانے سے وٹامن سی ملتا ہے، وزن کم ہوتا ہے اور جلد چمکتی ہے۔ پودینے کو مکئی کے سلاد میں ملا کر کھانے سے پیٹ ٹھنڈا رہتا ہے، سر درد ختم ہوتا ہے اور گرمی کم ہوتی ہے۔
سبز دھنیا کو مکئی کے ابلے دانوں کے ساتھ کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے، ہاضمہ درست رہتا ہے، جلد کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ ہری مرچ کو مکئی کے سلاد میں ملا کر کھانے سے میٹابولزم تیز رہتا ہے، سردی سے بچاؤ ہوتا ہے، درد کم ہوتا ہے۔ ناظرین، مولی کو مکئی کے ابلے دانوں کے ساتھ کھانے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، گردے صاف رہتے ہیں، سانس تر و تازہ رہتی ہے۔ شلجم کو مکئی کے سلاد میں ملا کر کھانے سے سردیوں میں جسم گرم رہتا ہے، خون بڑھتا ہے اور نزلہ زکام نہیں آتا۔ چقندر کو مکئی کے ابلے دانوں کے ساتھ کھانے سے خون تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جلد گلابی رہتی ہے، جگر صاف رہتا ہے۔ لہسن کو پکانے سے پہلے ہلکا سا کچل دینا اس کے مفید اجزاء کو مؤثر بنا دیتا ہے۔ شہد کو لکڑی کے چمچ سے استعمال کرنا ایک قدیم قدرتی طریقہ ہے، جس کا مقصد اس کی فطرتی ساخت کو محفوظ رکھنا ہے۔ اخروٹ کو روزانہ ایک ہی وقت پر کھانے کی عادت دماغی نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ بادام کو چبانے میں وقت لگتا ہے، اس لیے یہ غیر ضروری جلد بازی کو کم کرتا ہے اور کھانے کا عمل بھی آہستہ بناتا ہے۔ کشمش کو پانی میں بھگو کر استعمال کرنے سے جسم کی توانائی نرم اور مسلسل انداز میں ملتی ہے۔ پپیتا زیادہ مقدار میں کھانے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کھانے سے زیادہ فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اس کا اثر بتدریج ہوتا ہے۔ آم کا ذائقہ ذہن میں خوشی کے احساس کو بڑھاتا ہے، اس لیے اسے قدرتی موڈ بہتر کرنے والا پھل کہا جاتا ہے۔ تربوز کھانے کے بعد نمکین اشیاء سے پرہیز کرنا گردوں کے لیے بہتر رہتا ہے۔ خربوزہ جسم میں حرارت کو آہستہ آہستہ کم کرتا ہے، اس لیے اچانک ٹھنڈک کی بجائے توازن پیدا کرتا ہے۔ انگور کو مختلف اوقات میں کھانے سے اس کی مختلف اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ صبح توانائی اور شام کو سکون دیتا ہے۔ ناشپاتی معدے کی خشکی کو کم کرتی ہے۔ زیادہ بولنے یا لمبے لیکچر کے بعد یہ گلے کو آرام دیتی ہے۔ سبز مرچ تھوڑی مقدار میں کھانے سے خون کی روانی تیز ہوتی ہے، مگر زیادتی جسم میں جلن پیدا کر سکتی ہے۔ دھنیا نہ صرف ذائقہ بڑھاتی ہیں بلکہ کھانے کو ہلکا بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پودینہ کھانے کے بعد سانس کی تازگی کے ساتھ معدے کو بھی ٹھنڈک دیتا ہے۔ سادہ غذا پر مستقل رہنا جسم کو سکھاتا ہے کہ کام میں بھی توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ کھانے کے دوران شکر گزاری کا احساس ذہنی تناؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور یہ کھانے کے اثرات کو بھی بہتر بناتا ہے۔ خاموشی سے کھانا معدے کے اعصابی نظام کو پرسکون بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جلدی جلدی کھانا جسم کو یہ اشارہ دیتا ہے کہ خوراک کم ہے، جس سے زیادہ کھانے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ پانی کو گھونٹ گھونٹ پینا جسم میں نمی کو دیر تک برقرار رکھتا ہے۔ وقت پر بھوک لگنے کا مطلب ہے کہ جسم کی اندرونی گھڑی درست چل رہی ہے۔ مسلسل بے وقت کھانا اس قدرتی گھڑی کو آہستہ آہستہ خراب کرتا ہے۔ اچھی نیند کے بغیر بہترین غذا بھی پورا فائدہ نہیں دے سکتی۔ صبح کا وقت خاموشی اور تازہ ہوا کے باعث دماغی صفائی کے لیے سب سے زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے۔ نرم لہجہ دل پر بوجھ کم کرتا ہے
اور گفتگو کو صحت مند بنا دیتا ہے۔ دوسروں کے درمیان سے بات کاٹنے سے ذہنی بے چینی بڑھتی جاتی ہے، جبکہ صبر سے سننا سکون دیتا ہے۔ سادگی اختیار کرنے سے انسان غیر ضروری مقابلے اور حسد سے محفوظ رہتا ہے۔ صحت صرف جسم کا نام نہیں بلکہ عادت، سوچ اور رویے کا مجموعہ ہے۔ جب انسان خوراک میں اعتدال، رویے میں نرمی اور زندگی میں نظم پیدا کر لیتا ہے تو بیماری آہستہ آہستہ خود پیچھے ہٹنے لگتی ہے۔ مٹر کو مکئی کے سلاد میں کھانے سے پروٹین ملتی ہے، جلد صاف رہتی ہے، توانائی بڑھتی ہے اور سردیوں میں جسم گرم رہتا ہے۔ ادرک کو مکئی کی چٹنی میں ڈال کر کھانے سے ہاضمہ تیز ہوتا ہے، سردی سے بچاؤ ہوتا ہے، جوڑوں کو آرام ملتا ہے اور مکئی مزیدار ہو جاتی ہے۔ لیموں کو مکئی کے ابلے دانوں پر نچوڑ کر کھانے سے وٹامن سی ملتا ہے، وزن کم ہوتا ہے، جلد چمکتی ہے اور گرمیوں میں تر و تازگی ملتی ہے۔ پودینے کو مکئی کے سلاد میں ملا کر کھانے سے پیٹ ٹھنڈا رہتا ہے، سر درد ختم ہوتا ہے، سانس صاف رہتی ہے اور گرمی میں سکون ملتا ہے۔ سبز دھنیا کو مکئی کی چٹنی میں ڈال کر کھانے سے خون صاف رہتا ہے، ہاضمہ درست رہتا ہے، جلد کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں، ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔ ہری مرچ کو مکئی کے ابلے دانوں کے ساتھ کھانے سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے، سردی سے بچاؤ ہوتا ہے، درد کم ہوتا ہے اور مکئی کی مٹھاس متوازن ہو جاتی ہے۔ مولی کو مکئی کے سلاد میں ملا کر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، گردے صاف رہتے ہیں، سانس تر و تازہ رہتی ہے، جلد صاف رہتی ہے۔ شلجم کو مکئی کے ساتھ ابال کر کھانے سے سردیوں میں جسم گرم رہتا ہے، خون بڑھتا ہے، نزلہ زکام نہیں آتا اور توانائی ملتی ہے۔ چقندر کو مکئی کے سلاد میں ملا کر کھانے سے خون تیزی سے بڑھتا ہے، جلد گلابی رہتی ہے، جگر صاف رہتا ہے اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ کدو کو مکئی کے ساتھ پکا کر کھانے سے آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں، جلد چمکتی ہے، ہاضمہ درست اس سے رہتا ہے اور سردیوں میں گرمائش ملتی رہتی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔